السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک لڑکی جنگل میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتی تھی تو لوگ اسے پاگل اور دیوانہ کہا کرتے تھے، مگر آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ جنگل میں کیا ہوا۔ یہ دیکھ کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، بس سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ سب معاملہ کیا تھا۔ اس لیے دوستو، اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا ہے، اور اگر نہیں تو آپ ابھی لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ اور بھی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ رہے ہیں اور ان پر محبت کا جذب کا غلبہ رہا، اور اسی غلبے کی وجہ سے حضرت نے نکاح بھی نہیں فرمایا، اور آپ اکثر و بیشتر رویا بھی کرتے تھے کہ میں اس اہم سنت کی ادائیگی سے ناکام رہا ہوں۔ اور جب بوڑھے ہوئے تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کتاب میں کیا دیکھا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا انتقال اس دنیا میں بغیر نکاح کے ہو گیا اور وہ مسلمان مرا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یا وہ بچہ ہو یا بچی ہو، کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دے گا۔ تو جب انہوں نے اس حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ان کے یہ خیال آیا، چلو یہاں پر تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں تو ہوگا ہی، لیکن پتہ نہیں کیا جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ دوستو، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے روز انہوں نے دعا کی اپنے اللہ سے کہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں نکاح لازم ہے، تو یہاں تو نہیں ہوا لیکن جنت میں لازم ہے، تو آئے میرے اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تو لکھا ہے کہ پہلی رات انہوں نے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی، پھر دوسری رات انہوں نے دعا کی تو بھی قبول نہ ہوئی، پھر تیسری رات جب انہوں نے دعا کی تو خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ حضرت بیدار ہوئے، تہجد کا وقت تھا، انہوں نے تہجد اور نوافل ادا کیے اور نماز فجر با جماعت پڑھی اور سواری لی اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بہت اچھا استقبال کیا، وہ سبھی جانتے تھے، اور انہوں نے بٹھا کر پوچھا کہ حضرت آپ اچانک کیسے آ گئے، کوئی کام تھا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ تو لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ اتنی دور سے اس دیوانی سے ملنے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا اسے کوئی نہیں مل سکتا؟ تو بصرہ والے کہنے لگے حضور وہ تو ایک دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے حضرت اگر کوئی رو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اس لیے لوگ اسے پتھر سے مارتے ہیں، اور وہ اجرت پہ پیسے لے کر ہماری بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل گئی ہوئی ہے، اور وہ عصر کے بعد آئے گی، جب وہ آ جائے تو آپ اس سے مل لیجئے گا، اور وہ ایسی دیوانی لڑکی ہے جو اسے مزدوری دیتا ہے بکریاں چرانے کے لیے، جتنی ضرورت ہو وہ رکھ لیتی ہے، باقی واپس کر دیتی ہے، وہ عصر کے بعد آئے گی تو آپ مل لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ عصر کس نے دیکھی ہے؟ تم لوگ صرف یہ بتاؤ کہ وہ جنگل میں کس سائڈ پر گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت جنگل بڑا خوفناک ہے۔ حضرت کے پھر اصرار کرنے پر لوگوں نے سمت بتائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے جنگل کی طرف چل پڑا، اور میں جب جنگل کے اندر گیا تو کیا دیکھا کہ بہت خوفناک جنگل تھا، شیر، بھیڑیے، چیتے ان کی بھرمار تھی، حسرات الارض کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ میں بہت حیران ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر، یہ بڑی دلیر بیوی ہے جو اتنی خوفناک جنگل میں بکریاں چراتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو دو بہت حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا یہ کہ آئی تو میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے تھی، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ کیا کر رہی تھی، اس جنگل میں مصلی بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔
یہ بکریاں تو صرف بہانہ تھا میمونہ ولید کے بارے میں۔ بصرہ والوں کو تو صرف یہی پتا تھا کہ میمونہ ولید بکریاں چرانے جنگل جاتی ہے، لیکن میمونہ ولید وہاں پر کیا کرتی تھی؟ تو یاد الہی میں مصروف رہتی تھی۔ فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا، اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ تو نوافل پڑھ رہی تھی، اور بکریاں کون چرا رہا تھا؟ تو آپ نے کیا دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ اور اگر کوئی بکری بھاگتی گھیرا توڑ کر تو شیر اسے کھاتا نہیں بلکہ اسے واپس اسی گھیرے میں لے آتا تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا، یہ فطرت کس طرح سے بدل گئی کہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی اور کیسے ان کی یاری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، وہاں کھڑا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ کب حضرت میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے پکار کر کہنے لگی، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو ہمارا جنت کا تھا، آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے میں بہت حیران ہوا، اس سے پہلے میری اور میمونہ کی کبھی کوئی ملاقات نہ ہوئی، اور اس کو کس طرح سے میرا نام پتہ چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ میمونہ، اس سے پہلے تو تمہاری اور میری کبھی ملاقات نہ ہوئی، تو تمہیں میرا نام کیسے پتہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا تو اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ میمونہ، یہ تو بتا دے کہ فطرت کس طرح سے بدل گئی، یہ شیر و بکری میں صلح کیسے ہو گئی، اور شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی؟ تو جواب ملا، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی تو اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ! اس کا مطلب کیا تھا کہ جب سے میں نے اللہ کو پایا، اللہ نے مجھ پر رحمت کی، کرم کی اور اپنا فضل کیا۔ دوستو، انسان کے اندر جب یقین راسخ ہو جاتا ہے تو ان کی طرز فکر یہ ہوتی ہے کہ میری ہر حرکت، میرا ہر عمل اللہ کے رحم و کرم پر قائم ہو۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، اور وہی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہی خوشی دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، دیکھا کہ کس طرح سے میمونہ ولید نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز پنجگانہ پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پیاری لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ سبھی لوگوں کو نماز کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔